صلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلامی اللہم صلی علی بدر الکمالی اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت منتظم محفل محبی فی اللہ استاذ العلماء علامہ عمر خطاب صاحب جلالی محبی فی اللہ استاذ العلماء علامہ خرم شہزاد جلالی محبی فی اللہ استاذ العلماء علامہ زاہد عمران صاحب جلالی محبی فی اللہ استاذ القراء قاری محمد عبدالغفور جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید اہلیان محلہ اور جامع مسجد کی انتظامیہ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح آقا نامدار بدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی۔ اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور عمل میلاد کے جملہ برکات و ثمرات سے رب تعالی حاضرین و منتظمین کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ ہستی مبارکہ جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا
اور ایک وہ ذات مبارک جنہیں دیگر رسل عظام سے کئی درجے بلند فرمایا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیاں ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے شرف رسالت عنایت فرمایا، منصب رسالت عطا فرمایا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہستی مبارک ہوتی ہے جو صاحب شریعت ہو، جن پر صحیفہ آسمانی کا نزول ہو، جن پر کتاب سماوی اترے، جن کا زمانے کے اندر کلمہ پڑھا جاتا رہا۔ معزز حاضرین، نصب اربع میں سے نبی اور رسول کے اندر نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور بعض نبی رسول ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، تمام رسل اعظام شان رسالت کے اعتبار سے برابر ہیں، فضیلت مراتب کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نفس صحابیت کے اندر برابر ہیں، ہاں تفاوت فضیلت کے اندر موجود ہے، ہاں فرق شرف کے اندر موجود ہے۔ یقیناً افضل الصحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے، اور اسی طرح پھر بالترتیب خلفائے راشدین مہدیین کے مراتب پر امت کا اجماع موجود ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ نفس رسالت کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام کلی تواتوں کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے کلی مشقق کے درجے کے اندر ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہستی جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ذات مبارک جنہیں ایک درجہ نہیں، 2 درجے نہیں، دیگر رسل عظام سے کئی درجے بلند فرمایا۔ آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا موضوع سخن یہی ہے کہ وہ کون سی ذات مبارک ہے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا، وہ کون سا وجود اقدس ہے جن کے سر اقدس پر رسل عظام میں سے فضیلت کی دستار باندھی گئی ہے۔ علماء تفسیر نے ہماری رہنمائی فرمائی، قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کے انہوں نے 3 طریقے ارشاد فرمائے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔ آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم دوسرے طریقے کے مطابق رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالاحادیث نبویہ، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ حدیث نبویہ کا بیان بھی ہوتا رہے۔ اس لیے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی ہے تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس کرنا
یہی عنوان کے ساتھ مناسبت ہے اور برکت کے لیے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جو ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ رسل اعظام کی صفوں میں کس کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو حدیث مبارکہ کے اس مبارک حصے نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ معزز حاضرین، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو قبر مبارک کھلنے میں پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں پہلے ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول شافعین، میں سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ معزز حاضرین، جو سختیوں بھرا دن ہوگا، جس دن ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، جس دن رسول اعظام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائے۔ تو جو شفاعت کرنے میں پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں مقام رفعت پانے میں پہلے ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، ہاں سفارش کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو کسی ایسے آدمی کو بھی سفارشی بنایا جاتا ہے جو معمولی علیق سلیق رکھتا ہو، صرف اتنا کہ حقائق پہنچا دے، کچھ بات ہماری آگے کر دے، اس لیے کسی کو بھی سفارشی بنایا جاتا ہے جس کا معمولی سا شناسائی کا تعلق موجود ہو۔ صرف شفاعت کرنا نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انا اول مشفع، میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول فرمائے جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ معزز حاضرین، جس ہستی مبارکہ کو سید المرسلین ہونے کا تاج پہنانا تھا، ان کے آنے کے لیے بھی خاص اہتمام فرمایا گیا، ان کی تشریف آوری کے لیے بھی خاص انتظام فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر یہ احسان کرتے ہیں کہ ہم تک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ بن ولد اسماعیل، بے شک اللہ رب العزت نے
اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرما لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب شریف کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، اپنے نسب شریف کی رفعتوں کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِّن كِنَانَةَ، اور اللہ رب العزت نے کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرما لیا، قریش کو چن لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے آپ جانتے ہیں ایک لقب مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ وَاسْتَفَا مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرما لیا۔ وَاسْتَفَانِي بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے بنی ہاشم میں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد، آستانہ عالیہ بکھی شریف زندہ باد۔ حاضرین، حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اولاد آدم میں سے جناب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد افضل ہے، اور اولاد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ میں سے بنی اسماعیل افضل ہے، اور بنی اسماعیل میں سے کنانہ افضل ہے، کنانہ میں سے قریش افضل ہیں، اور قریش میں سے بنی ہاشم افضل ہیں، اور بنی ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا سوال حل ہو گیا کہ رفع بعدہم درجات، جو ذات مبارک نسب میں سب سے اعلیٰ ہے وہی تو نبیوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی اسے ذکر فرمایا گیا، جامع ترمذی کے اندر بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے نقل فرمایا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کی روایت کا شرف حاصل کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی اسماء، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کو بیان فرمایا، اور ہر نام ایک نرالی شان کا اظہار کرتا ہے، انوکھے مقام کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ 313 رسل عظام میں سے صرف یہ مراتب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا۔ پہلا نام نامی آپ نے ذکر فرمایا وَأَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان والوں نے ہماری رہنمائی کی اور ارشاد فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن قرتن بعد قرتن، جس ہستی کی تعریف بار بار کی جائے، جس ذات کی تعریف تکرار سے کی جائے، اس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نام کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں۔ علماء تشریف فرمائے حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا خاصہ یہ ہے کہ من وجہن اس کے اندر سب سے فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو احمد کا مفہوم یہ بنا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فرمانے والے۔ تیسرا نام نامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي، اور میں ماہی ہوں۔
یہ بھی کرم فرما دیا کہ ماہی ہونے کی وجہ بیان فرما دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے شان ماہی کیوں عطا فرمائی ہے، اس کا سبب بھی بیان کر دیا۔ الذی یمحا بیل کفر، اللہ رب العزت میرے سبب سے زمانے میں کفر کو مٹا ڈالے گا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چوتھا نام ذکر فرمایا اور چوتھے مرتبے کا اظہار فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا لغوی معنی ہے جمع کرنے والا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاشر ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ نے شان حاشر کیوں عطا فرمائی، میرا نام نامی حاشر کیوں ہے۔ الذی یحشر الناس علی عقبیہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بھکھی شریف۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5ویں نام مبارک کا اظہار فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان کا اظہار ہو رہا ہے، انوکھے مرتبے کا بیان ہو رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب ہونے کی وجہ بیان کی کہ میں عاقب کیوں ہوں۔ لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی اور تشریف فرما نہ ہو، اس ہستی کی شان شان عاقب ہوتی۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرالا مرتبہ ہے، انوکھا مقام ہے۔ 313 رسول عظام میں سے صرف ختم نبوت کا تاج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سلام۔ معزز حاضرین، اگرچہ میرا موضوع سخن نہیں، لیکن ایک اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی شان کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیں ہمارے علماء کرام، ہمارے واعظین، ہمارے خطباء ہمیں پہلی امم کے احوال بیان کرتے ہیں عبرت کے لیے کہ ان پر عذاب الہی کیوں آیا، ان پر پکڑ کیوں آئی۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں تو قوم عاد کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، قوم سمود کے واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے امتی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے عادات و اطوار اور ان کے واقعات کیا تھے۔ شان ختم نبوت کے طفیل اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ امت محمدیہ کے احوال کو اور کوئی نہیں پڑھے گا۔ چونکہ جب ہم پہلی امم کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یقیناً کوئی تخیل پیدا ہوتا ہوگا، ان کے بارے میں کوئی سوچ ابھرتی ہوگی، ہم ان کے بارے میں کچھ امیجن کرتے ہوں گے۔ یہ شان ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ امت محمدیہ کے احوال سے کوئی آگاہی حاصل نہیں کرے۔ جس طرح آج چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح چھپے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ شاید اسی حقیقت کا اعتراف مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ معزز حاضرین، یہ قصیدہ نعتیہ صرف بریلی شریف کے تاجدار کا نہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بلکہ یہی فیصلہ حبر الامہ، سید المفسرین،
امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی کے اندر فرمایا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مفسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، امت محمدیہ کے اندر سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے، ارشاد فرماتے ہیں دارمی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء، کہ بے شک رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور تمام آسمانی مخلوقات پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سننے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے، ان جیسا زمانے میں کون ہو سکتا ہے جن کے دلوں کا تزکیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک سے فرمایا، جن کے باطن کی تطہیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک سے فرمائی، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے سیدھے کرنے کا شرف حاصل ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو شریف کا بچا ہوا پانی اپنے اجساد پر ملنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے، اگرچہ ان کا تو اپنا ایمان و یقین بھی یہی تھا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، مگر سچ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے سید المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال کر لیا، بما فضلہ اللہ علی اہل السماء، کیسے اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مفسر، آپ کا طرز استدلال کیا ہے، کس انداز میں فضیلت سید المرسلین پر دلائل قائم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی لأہل السماء، اللہ رب العزت نے جب آسمان والوں سے خطاب کیا تو اس انداز میں خطاب کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یقل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزیہ جہنم۔ اللہ رب العزت نے آسمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، قال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت انداز مبارک کیا تھا، طریق مبارک کیا تھا، اسی سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہم نے آپ کے پہلوں کے بھی اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، داستان عالیہ بکھی شریف۔ معزز حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دوسرا سوال دہرایا، چونکہ فیصلے کے دو حصے تھے، ایک یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر افضل ہیں اور انہیں فضیلت عطا فرمائی گئی،
دوسرا یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی مخلوقات پر فضیلت لے گئے۔ پہلے سوال کا جواب جب مل گیا تو دوسرا سوال، ما فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء، کیسے اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ تو حضرت سید المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جواب ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ للانبیاء، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس انداز میں خطاب کیا، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ دوسری طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں خطاب کیا، قال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں ہم نے بھیجا مگر آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے۔ معزز سامعین، یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام ایک قوم کی طرف تشریف لاتے رہے، ایک زبان والوں کی طرف تشریف لاتے رہے، ایک علاقے اور ایک شہر والوں کی طرف تشریف لاتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ تمام زبانوں والوں کے رسول ہیں، تمام لہجے والوں کے رسول ہیں، تمام شہروں والوں کے رسول ہیں، تمام اقوام عالم کے رسول ہیں، تمام بر اعظموں کے رسول ہیں، آپ عرب و عجم والوں کے رسول ہیں، ہند اور سندھ والوں کے رسول ہیں، افریقہ و امریکہ والوں کے رسول ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اتنے پہ بات ختم نہیں ہوئی، حضرت سید المفسرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف انسانیت کے لیے نہیں، فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جن و انس کی طرف رسول بنا کے مبعوث فرمایا، بلکہ کلام الہی گواہ ہے صرف جن و انس نہیں، الیکم جمیعا، جسے رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہر اس مخلوق کی طرف رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ آپ جن و انس کے رسول ہیں، شجر و حجر کے رسول ہیں، شمس و قمر کے رسول ہیں، حیوانات و جمادات کے رسول ہیں، دریاؤں اور پہاڑوں کے رسول ہیں، چاند اور ستاروں کے رسول ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز سامعین، صرف یہ فیصلہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نہیں، بلکہ یہی اعلان جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں فرمایا۔ حدیث مبارکہ شفا شریف کے اندر موجود ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہین خطب بالانبیاء لیلۃ المعراج، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ نے معراج شریف کی رات کو انبیاء علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ معراج میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 کمالات کا اظہار فرمایا، 10 شانوں کا اظہار کیا، 10 مراتب کو بیان کیا جو صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں، باقی کسی رسول کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین
تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، نعت شریف نعت ہونے کی وجہ سے عزت و توقیر والی ہے جس شاعر کا بھی کلام، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف اس کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر وہ نعت جو عارف کہے، کوئی پہچان والا کہے، اس کا مرتبہ نرالا ہو جاتا ہے۔ بریلی شریف کے تاجدار نعت لکھیں تو وہ یقیناً مرتبے والی نعت شریف ہے۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب گولروی رحمہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں طبع آزمائی فرمائیں تو یقیناً اس کا ایک مرتبہ ہے۔ عارف گھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں تو یقیناً وہ فضیلت و رفعت رکھتا ہے، مگر وہ نعت شریف بیان کر رہا ہوں جو نعت مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ بیان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا کمال بیان فرمایا، وَجَعَلَنِي کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ تیسرا مقام بیان کرتے ہیں، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے۔ حاضرین، اگرچہ کتب سماوی تو دیگر رسل اعظام پر بھی اتری، مگر کوئی ایسی کتاب نہیں اتری فیہ تبیان کل شیء جس کا یہ ادعا ہو یہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چوتھا کمال بیان کرتے ہیں، وَجْعَلْ لِي أُمَّةً خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو خیر امت بنایا۔ وَجْعَلْ لِي أُمَّةً هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ اول تو آپ سبھی جانتے ہیں اس حوالہ سے کہ امت محمدیہ کو تمام امم پر بطور گواہ پیش کیا جائے، اور آخری اس لیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھٹی شان بیان کی، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے سینے کو فراخ فرمایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں مرتبہ بیان کیا، وَدَعَ عَنِّي وِزْرِي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے بوجھ کو مجھ سے اتارا۔ آٹھواں مرتبہ بیان کیا، وَرَفَعَ لِي ذِکْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ نوواں وصف و کمال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَجْعَلْنِي فَاتِحًا۔ دسویں عظمت بیان کی، وَجْعَلْنِي خَاتِمًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جنت کی چابی کھولنے والا بنایا اور انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نگینہ بنایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں جب شہزادے ان کمالات کا اظہار کر رہے تھے تو دادا جان یہ سن کے بول اٹھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہ السلام۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا،
بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوصاف و کمالات کی بنیاد پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فضیلت لے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، یہ صدا صرف جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا نعرہ ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اصول کی اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اجماع دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اجماع کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی زمانے کے تمام مجتہدین اور تمام فقہا کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اجماع، جسے اجماع سقوطی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی زمانے کا کوئی ایک مجتہد اپنی رائے بیان کرے اور دیگر مجتہدین وہ رائے سن کے خاموش رہے، اسے اجماع سقوطی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کے تمام انبیاء علیہ السلام خاموش رہے۔ اس بات پر اجماع سقوطی ہے انبیاء علیہ السلام کا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، جس رفعتوں والے رسول کی رفعتوں کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، جس فضیلتوں والے رسول کی فضیلتوں کا تذکرہ آپ نے سنا، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منا رہے ہو، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن کرنوں میں سے یہ مبارک کرن ہمیں عنایت فرمائی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہو، ان کے فرمائے ہوئے کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ ہمارے دانشور حضرات، اسکالرز حضرات اس بات پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جھوٹ معاشرتی مجبوری ہے، جھوٹ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پڑھے لکھے افراد مذاکرے کے اندر اس پر دلائل بیان کر دیں۔ آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف اتنی گزارش ہے کہ سچے نبی کے سچے امتیوں کا شیوا سچ ہونا چاہیے، ان کی عادت سچ ہونی چاہیے، ان کا وتیرہ سچ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو شامل کرو، اپنے معاملات کو سچ کے ساتھ خوبصورتی دو، اپنے عہد و پیمان کو، اپنے لینے دینے کو سچ کے ساتھ زینت دو۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے طفیل ہمیں آئندہ زندگی سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔